وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذین انعمت علیہم، وہی صراط مستقیم جس پہ وہ لوگ چلے جن پہ تیرا انعام ہوا. اللہ کا انعام کن پہ ہوا ہے؟ اس کی وضاحت ایک اور آیت میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 35 پارے میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کا انعام کن پہ ہوا ہے؟ نبیوں پہ ہوا ہے، صدیقین پہ ہوا ہے، شہداء پہ ہوا ہے، صالحین پہ ہوا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا. لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے کسی ایک فتوے میں کسی نیک آدمی کا فتویٰ اپنا لے اور وہ فتویٰ آپ کے خلاف ہو، وہاں پہ ولی کے راستے پہ نہیں چلا جائے گا، نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلا جائے گا. اس ایسے مراد ہے کہ نیک لوگوں کا مجموعی راستہ. لیکن اگر کسی ایک مسئلے میں کسی عالم دین، کسی ولی، کسی شہید، کسی صدیق سے غلطی ہوئی ہے اور ان کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑا جائے گا، قرآن کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس بزرگ کے فتوے کو چھوڑا جائے گا. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ کئی لوگ اپنے بزرگوں کے فتوے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ہم حدیث سناتے ہیں، وہ بزرگ کو سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور یہی صورتحال جب صحابہ کرام میں پیش آئی تھی تو صحابہ کرام شدید غضبناک ہوتے تھے اس آدمی پہ جو آپ کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کا قول پیش کیا کرتا تھا. خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں الفقیہ والمتفقہ میں، میرے بھائی توجہ سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں کو حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہیں. کس حج کی؟ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی سفر میں پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو آپ حج کی نیت کرتے ہیں. تو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی، حج بھی، درمیان میں وقفہ اور قربانی بھی ہوگی، اسے کہتے ہیں حج تمتع. عبداللہ ابن عباس حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کے بارے میں رہنمائی کی ہے، حج تمتع کی ترغیب دی ہے، حج تمتع کا آرڈر دیا ہے. اب کیا ہوا کہ عبداللہ ابن عباس نے کس کا حوالہ دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو عروہ بن زبیر تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابی، بھائی بھی صحابی، خود بعد میں پیدا ہوئے اس لیے خود تابعی ہیں، لیکن بہت بڑے امام ہیں. اور ادھر کون ہے؟ صحابی عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس مسئلہ بیان کرتے ہوئے کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حج تمتع کی ترغیب دی جا رہی ہے، جبکہ جناب ابو بکر اور جناب عمر جن سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو علم میں سب سے آگے تھے، اس کے باوجود نبی نہیں تھے. وہ اپنے اپنے زمانے میں حج تمتع سے روکتے تھے. اس کی کچھ وجوہات تھیں، یہ ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کا ذاتی موقف تھا. اب عبداللہ ابن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہیں. عروہ بن زبیر کہنے لگے عبداللہ تم زیادہ علم رکھتے ہو یا ابو بکر و عمر کے پاس زیادہ علم تھا؟ وہ حج تمتع سے روکتے تھے، تم حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہو. جب کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنی بات کی تھی کہ اللہ کے رسول کی بات کی تھی، اللہ کے رسول کی بات کی تھی. عبداللہ ابن عباس شدید ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے. میں تمہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا رہا ہوں، تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش کر رہے ہو.
اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں جناب ابو بکر جناب عمر کا قول پیش کرنا بھی درست نہیں ہے. کسی اور پیر، کسی اور ولی، کسی اور بزرگ، کسی اور عالم دین، کسی اور قاری، کسی اور امام کا قول پیش کرنا کیسے جائز ہوگا؟